اچھا، اب لیڈرشپ کو سمجھنے کے ڈفرینٹ اپروچز ہیں، میں پڑھیں گے۔ ایک اپروچ ہے ٹریٹ اپروچ، کہ آپ لیڈرز کے ٹریٹ کو دیکھیں کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کے موٹیوز کیا ہے، اس کے کن ویلیوز پہ بلیو کیا کرتا ہے، کس طرح کی اس کی اسکلز ہیں۔ ان چیزوں کے بیسس پہ آپ کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے ٹریٹ اپروچ۔ اب ٹریٹ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹائرلیس انرجی ہے اس کے اندر ہے، پینیٹریٹنگ انٹیوشن ہے، بہت زیادہ انٹیوشن ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹلی ڈیسیجن لے سکتا ہے، کمپلیکس ڈیسیجن لے سکتا ہے، انٹیوشن بیسڈ ڈیسیجن لیتا ہے جو موسٹلی کریکٹ ہوتے ہیں۔ انکینی فور سائٹ ہے، یعنی ایسا فور سائٹ ہے کہ وہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتے، یعنی ہی کین سی ان ٹو دا فیوچر، ہی ہیز دا ویژن۔ یہ بعض لوگوں میں ایبیلٹی ہوتی ہے، اور یہ ایبیلٹی خام خواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی نجومی تھوڑی ہے، یہ ایبیلٹی آتی ہے ریڈنگ سے، ایکسپوجر سے، ایکسپیرینس سے اور انٹریکشن سے۔ تو لوگوں میں فور سائٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ کسی انڈسٹری کے یا کئی انڈسٹریز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر ارریزسٹیبل پرسویسو پاورز ہوتی ہیں۔ بعض لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جو وہ بات کہتے ہیں اس کو لوگ مان لیتے ہیں، ہمارے جیسا آدمی جا کے کہے تو لوگ منع کر دیں گے، لیکن وہ لیڈر جو ہے اتنا زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ان کی پرسویسو پاورز بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں ایسے لیڈرز کی بہت ایگزامپلس موجود ہیں جو پرسویشن سے بڑے بڑے پرابلمس کو سالو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے نیگوسیشنس میں ونر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے، تو یہ چیزیں بیسیکلی ٹریٹس میں آتی ہیں، پرسویسو پاور بھی ٹریٹس میں آتا ہے۔ پھر ایک ڈسکشن یہ بھی ہے ٹریٹ اپروچ میں کہ ویدر لیڈرز آر بورن اور میڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر ٹریٹس اپروچ میں تو زیادہ ان کا خیال یہ تھا کہ لیڈرز آر بورن، لیکن لیٹر ریسرچز نے ٹریٹ اپروچ کی لمیٹیشنز بتائیں، کیونکہ یہ بیسیکلی ماڈریٹنگ ویریبل کو اور میڈیٹنگ ویریبل کو نہیں دیکھ رہے تھے ٹریٹس اپروچ میں، اور کسی ایک ٹریٹ کو لے کر کے پچھلے ریسرچز میں وہ ریسرچ کر رہے تھے، اس وجہ سے صحیح امپیکٹ نہیں میجر ہو رہا تھا۔ تو ٹریڈ اپروچ شروع میں لگا کہ ٹریڈ اپروچ فیل ہو جائے گی، ٹریڈ اپروچ پہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن ریسنٹ ریسرچرز نے بتایا ہے کہ لیڈرز کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں دیٹ آر کوریلیٹڈ ود ہز افیکٹونیس۔ لیڈر کے ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں وہ کتنا افیکٹو ہوگا، ٹھیک ہے۔ سروج صاحب کو پتہ تھا کہ وہ جب وائس چانسلر بنیں گے ہی ول بی سکسیزفل، بیکاز ان کے ایٹریبیوٹس ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں شروع سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کے ایٹریبیوٹس ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو آئیڈیا تھا کہ ان کی جو ٹریڈس ہیں ول بی سکسیزفل، اوکے۔ تو یہ ٹریڈ تھیوری کہلاتی ہے۔ دوسری جو تو ایک تو یہ کہ دیکھنا کہ بھائی مینیجرز جاب پہ کرتے کیا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا افیکٹو مینیجر ہے۔ یہ کہلاتا ہے بیہیویئر اپروچ، کہ کیا بیہیویئر شو کر رہا ہے وہ جاب کے اوپر۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مینیجر اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کر رہا ہے، کن چیزوں میں اسپینڈ کر رہا ہے، اسٹریٹجک چیزوں پہ اسپینڈ کر رہا ہے، آپریشنل چیزوں میں اسپینڈ کر رہا ہے، ایک کمبینیشن ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیہیویئر افیکٹو ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے پیٹرن آف ایکٹیویٹیز کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا افیکٹو ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جو چیزیں نظر آ سکتی ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کا بیہیویئر ہے، تو اس کی بیسس پہ آپ اگر ڈیسائیڈ کریں کہ یہ مینیجر کتنا افیکٹو ہے، تو یہ بیہیویئر اپروچ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ مینیجرز جو ہے ڈیمانڈس ان کے سامنے آتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے پاس فائنینشیل رپورٹس آتی ہیں، ڈفرینٹ پروپوزلز آتی ہیں، یہ سب ڈیمانڈز ہیں، ڈفرینٹ جو پروپوزلز آ رہے ہیں وہ ڈیمانڈز ہیں۔ اب ان میں سے کن پروپوزلز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کن پروپوزلز کو ریجیکٹ کرتا ہے، دیٹ ول ڈیفائن دا فیوچر آف دا آرگنائزیشن۔ کیونکہ چیف ایگزیکٹو عام طور پہ جو ہے وہ شارٹ اسپین کی چیزوں کو اپروو نہیں کرتا، بلکہ لانگر پیریڈ آف ٹائم کی چیزوں کو اپروو کرتا ہے، تو اس کا آرگنائزیشن کے پر امپیکٹ کئی سال تک آئے گا۔ آج وہ اگر صحیح ڈیسیجن لے رہا ہے، اگلے آنے والے سالوں میں جو اس کے ڈیسیجنز ہیں ان کے ریزلٹس آئیں گے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جن چیزوں کی اپروول کر رہا ہے وہ کیا ہے،
اور جن چیزوں کی اپروول نہیں کر رہا ہے وہ کیا ہے. اگر وہ صحیح چیزوں کی اپروول کر رہا ہے تو اس کے بیہیویئر کو لیڈر جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ پازیٹیو لیتے ہیں. بعض اوقات انہیں اپروولس کو لوگ نہیں سمجھتے. پھر اس کے بعد مینیجر کے اوپر کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں. ان کنسٹرینٹس کی وجہ سے اس کے ڈیسیجن میکنگ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. جیسے پی ایس او کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, چیئرمین ہیں. یہ تو عام طور پہ ہوتا ہے ہر آرگنائزیشن کی چیف ایگزیکٹو کے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اس کا چیئرمین ہوتا ہے. لیکن اوور اینڈ ابو دیٹ اب ان کے اوپر منسٹری بھی ہے اور پھر پارلیمنٹ بھی ہے, تو اس کے اوپر کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی ڈیسیجن لینا بھی چاہے تو پہلے تو وہ بورڈ سے اپروو کرائے, پھر اس کے بعد وہ منسٹری سے اپروو کروائے, پھر وہ پارلیمنٹس کی کمیٹی سے اپروو کروائے. تو وہ چیف ایگزیکٹو کیا کام کرے گا؟ تو اس کے اوپر کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے چیف ایگزیکٹوس کو پرفارم کرنے کے لیے انڈیپینڈنس دینا ضروری ہوتا ہے. پھر بعد میں وہ سارا جو الزام ہوتا ہے کس کے اوپر آتا ہے؟ چیف ایگزیکٹو پہ آ جاتا ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکا. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر کنسٹرینٹس کیا تھے, بیچارہ کوئی ڈیسیجن ہی نہیں لے پا رہا تھا. تو یہ ضروری ہے. پھر اس کے رول کانفلکٹس ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو کے رول کانفلکٹس ہوتے ہیں. رول کانفلکٹس کیا ہے؟ شیئر ہولڈرز اس سے کہتے ہیں بھائی زیادہ پروفٹ لاؤ. انوائرمنٹلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی انوائرمنٹ کا خیال رکھو, ٹھیک ہے, اور انوائرمنٹ کے اگینسٹ کام نہیں کرو. امپلائیز کہتے ہیں ہماری سیلری بڑھاؤ. تو یہ کانفلکٹنگ ڈیمانڈس ہیں. اگر امپلائیز کی وہ سیلری بڑھائے گا تو پروفٹ سے ہی بڑھائے گا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹاک ہولڈرز کو پروفٹ کم دے گا. یہ کنفلکٹنگ رولز ہیں. تو چیف ایگزیکٹو کا رول جو ہے ایک بیلنسنگ رول ہے. اس کا ایکٹس جو ہوتے ہیں بیلنسنگ ایکٹس ہوتے ہیں. وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کی کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس کو ایک فائن بیلنس دیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ دیکھنا کہ بھائی مینیجرز جاب پہ کرتے کیا ہے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا افیکٹو مینیجر ہے. یہ کہلاتا ہے بیہیویئر اپروچ, کہ کیا بیہیویئر شو کر رہا ہے وہ جاب کے اوپر. پھر اس کے بعد دوسری چیز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مینیجر اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کر رہا ہے, کن چیزوں میں اسپینڈ کر رہا ہے. اسٹریٹجک چیزوں پہ اسپینڈ کر رہا ہے, آپریشنل چیزوں میں اسپینڈ کر رہا ہے, ایک کمبینیشن ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیہیویئر افیکٹو ہے یا نہیں ہے. پھر اس کی پیٹرن آف ایکٹیویٹیز کیا ہیں, رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور اس کے فنکشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا افیکٹو ثابت ہوتا ہے. یعنی جو چیزیں نظر آ سکتی ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس کا بیہیویئر ہے. تو اس کی بیسس پہ آپ اگر ڈیسائیڈ کریں کہ یہ مینیجر کتنا افیکٹو ہے, تو یہ بیہیویئر اپروچ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ مینیجرز جو ہے ڈیمانڈس ان کے سامنے آتے, ڈفرینٹ ان کے پاس فائنینشیل رپورٹس آتی ہیں, ڈفرینٹ پروپوزلز آتی ہیں. یہ سب ڈیمانڈز ہیں. ڈفرینٹ جو پروپوزلز آ رہے ہیں وہ ڈیمانڈز ہیں. اب ان میں سے کن پروپوزلز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, کن پروپوزلز کو ریجیکٹ کرتا ہے, دیٹ ول ڈیفائن دا فیوچر آف دا آرگنائزیشن. کیونکہ چیف ایگزیکٹو عام طور پہ جو ہے وہ شارٹ اسپین کی چیزوں کو اپروو نہیں کرتا, بلکہ لانگر پیریڈ آف ٹائم کی چیزوں کو اپروو کرتا ہے. تو اس کا آرگنائزیشن کے پر امپیکٹ کئی سال تک آئے گا. آج وہ اگر صحیح ڈیسیجن لے رہا ہے, اگلے آنے والے سالوں میں جو اس کے ڈیسیجنز ہیں ان کے ریزلٹس آئیں گے. تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جن چیزوں کی اپروول کر رہا ہے وہ کیا ہے, اور جن چیزوں کی اپروول نہیں کر رہا ہے وہ کیا ہے. اگر وہ صحیح چیزوں کی اپروول کر رہا ہے تو اس کے بیہیویئر کو لیڈر جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ پازیٹیو لیتے ہیں. بعض اوقات انہیں اپروولس کو لوگ نہیں سمجھتے. پھر اس کے بعد مینیجر کے اوپر کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں. ان کنسٹرینٹس کی وجہ سے اس کے ڈیسیجن میکنگ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. جیسے پی ایس او کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, چیئرمین ہیں. یہ تو عام طور پہ ہوتا ہے ہر آرگنائزیشن کی چیف ایگزیکٹو کے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اس کا چیئرمین ہوتا ہے. لیکن اوور اینڈ ابو دیٹ اب ان کے اوپر منسٹری بھی ہے اور پھر پارلیمنٹ بھی ہے. تو اس کے اوپر کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی ڈیسیجن لینا بھی چاہے تو پہلے تو وہ بورڈ سے اپروو کرائے, پھر اس کے بعد وہ منسٹری سے اپروو کروائے, پھر وہ پارلیمنٹس کی کمیٹی سے اپروو کروائے. تو وہ چیف ایگزیکٹو کیا کام کرے گا؟ تو اس کے اوپر کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے چیف ایگزیکٹوس کو پرفارم کرنے کے لیے انڈیپینڈنس دینا ضروری ہوتا ہے. پھر بعد میں وہ سارا جو الزام ہوتا ہے کس کے اوپر آتا ہے؟ چیف ایگزیکٹو پہ آ جاتا ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکا.
یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر کنسٹرینٹس کیا تھے, بیچارہ کوئی ڈیسیجن ہی نہیں لے پا رہا تھا. تو یہ ضروری ہے. پھر اس کے رول کانفلکٹس ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو کے رول کانفلکٹس ہوتے ہیں. رول کانفلکٹس کیا ہے؟ شیئر ہولڈرز اس سے کہتے ہیں بھائی زیادہ پروفٹ لاؤ, انوائرمنٹلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی انوائرمنٹ کا خیال رکھو, ٹھیک ہے, اور انوائرمنٹ کے اگینسٹ کام نہیں کرو. امپلائیز کہتے ہیں ہماری سیلری بڑھاؤ. تو یہ کانفلکٹنگ ڈیمانڈس ہیں. اگر امپلائیز کی وہ سیلری بڑھائے گا تو پروفٹ سے ہی بڑھائے گا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹاک ہولڈرز کو پروفٹ کم دے گا. یہ کنفلکٹنگ رولز ہیں. تو چیف ایگزیکٹو کا رول جو ہے ایک بیلنسنگ رول ہے, اس کا ایکٹس جو ہوتے ہیں بیلنسنگ ایکٹس ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کی کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس کو ایک فائن بیلنس دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ایبلٹی یہ بھی ہونی چاہیے وہ کنسٹرینٹس کو اوور کم کر سکے. تو جتنے کنسٹرینٹس کو اوور کم کر سکتا ہے چیف ایگزیکٹو کوشش کرتا ہے کہ اوور کم کرے, کہ وہ منسٹری سے بھی بنا کے رکھے اور پارلیمنٹیرین سے بھی بنا کے رکھے, اور اٹ از ناٹ این ایزی جاب. اور پھر چیف ایگزیکٹو کا ایک اور بہت بڑا کام ہوتا ہے جو بیہیویئر اپروچ میں بتایا جاتا ہے کہ اپارچونیٹیز کو کتنا ریکگنائز کرتا ہے, اور اپارچونیٹیز کو ریکگنائز کر کے ان کو کتنا کیپٹلائز کرتا ہے. جیسے ابھی آپ کو میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ پی ایس او, میں پی ایس او کی ایگزامپل بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ پی ایس او تھوڑا سا میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, میں دوسری ایگزامپلس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھو پی ایس او از ان آئل مارکیٹ, اور آئل پہ ڈپینڈنسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے, اور آلٹرنیٹیو انرجی پہ لوگ جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں پہ لوگ سولر سسٹمز لگا رہے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ ایک فینومینا یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم ونڈ ٹربائن لگا رہے ہیں, پھر ہم بھاشا ڈیم بھی بنا رہے ہیں. تو ہمارا بھی اب ایمفیسس جو ہے وہ آلٹرنیٹیو انرجی میں ہے. لیکن چونکہ ایز اے نیشن ہم بے وقوف ہیں تو ہم دونوں ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں. کول فائرڈ ہم نے تھار میں ڈیولپ کر لیا پاور پلانٹ, کچھ پتہ نہیں اس کا 7-8 سال بعد کیا مستقبل ہوگا. اگر دنیا نے پابندی لگا دی کہ بھئی آپ اتنا پولیوٹیڈ قسم کا پلانٹ آپریٹ نہیں کر سکتے, تو یو ہیو ٹو کلوز اٹ ڈاؤن. تو آپ دیکھو کیا ہوتا ہے. چلو ان کا جو بھی ہو, ابھی تو پی ایس او کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ پی ایس او اگر آئل پہ ڈپینڈنٹ رہتا ہے اور پاکستان میں الیکٹریکل کارز آنا شروع ہو جاتی ہیں, جو کہ آئیں گی, اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم, 10 ایئرس 15 ایئرس. اچھا, تو پی ایس او والے بڑے عقل مند بنے, انہوں نے کیا کیا کہ اسلام آباد میں 25-26 اسٹیشنز بنا دیے جہاں پہ آپ کار چارجنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد کے لوگ زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے الیکٹریکل کارز وہیں پہ آئیں, تو ان کے لیے انہوں نے اسٹیشنز لگا دیے. بٹ اگر جس دن کار چارجنگ کی فیسلٹی گھر پہ آ گئی آپ کے, کیا آپ جیسے گھر پہ موبائل چارج کر سکتے ہیں ویسے گاڑی بھی چارج کر سکتے ہیں, ان اسٹیشنز کا کیا ہوگا؟ تو پی ایس او نے سوچا ہے کہ 10 سال کے بعد ان کا فیوچر کیا ہوگا. اگر آج نہیں سوچیں گے تو 10 سال بعد جب پیٹرولیم کی ریکوائرمنٹ پاکستان کے مارکیٹ میں ختم ہو جائے گی, واٹ دے ول ڈو. ابھی آپ نے پڑھا نا ایسکول ڈیفالٹ کر گیا, حالانکہ ایک چھوٹا سا آئل کمپنی ہے لیکن 45.5 بلین روپیز کے ساتھ ڈیفالٹ کیا گیا, اور اپنے ساتھ 6-7 بینک کو لے کے بیٹھ گیا. وہ بینکس کا پیسہ تھا, اور وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مینیج ڈیفالٹ ہے. میں نے ڈیٹیلز نہیں پڑھی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت مینیج ڈیفالٹ ہے. انہوں نے اپنا پیسہ پورا ٹرانسفر کیا ہے اور یہاں پہ ڈیفالٹر بن گئے, اور اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس مارکیٹ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. شیل کے بارے میں بھی ایسی باتیں سن رہے ہیں ہم کہ اپنے آپ کو ڈاؤن سائز کر رہے ہیں, اینڈ پروبیبلی دے ول ایگزٹ فرام پاکستانی مارکیٹ, دے آر آلریڈی ورکنگ آن الٹرنیٹیو انرجی. تو جو میں تنقید کرتا ہوں نا, تو یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ میرا دل جلا ہوا ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ یہ جو پوٹینشیل تھریٹس ہیں آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ, جن کو دے آر ناٹ ایڈریسنگ پراپرلی. کیسے ایڈریس کریں گے؟ بے وقوف چیف ایگزیکٹوز ہیں ان سب کے, ان کو کچھ نہیں پتا چیزوں کا.